کیا ویسے ٹھیک ہے جی جی الحمدللہ. پٹی صاحب آئے نے, پٹی صاحب آئے نے. آئی رہن دیو میریاں دائیاں تو دسے نہیں ساڈی دائیاں چوئی صاحب ختم ہون والیاں. کیوں میں کہہ دینا عارف صاحب نے پہلی گالی زریلی کی تھی اس کو میں کہا سی آئی رہن دیو. اور پرویز الہی صاحب بھی آئے ہیں بہروپ نگر سے. ہاں جی اور شاہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب بھی نال لاؤ نا. ارے بھائی یہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے سوچا تھا کبھی کہ اس خاندان میں بھی اختلاف ہوگا؟ دیکھیں میں ان خاندان کی مثال دی جاتی تھی. چوئی صاحب, پرویز الہی صاحب اور شجاع صاحب قابل احترام, یہ دو جسم ایک جان تھے. لیکن عمران خان کا کمال دیکھیں, انہوں نے جڑوں کو توڑ دیا اقتدار کے لیے. عارف تم بدل گئے ہو, تم اب وہ نہیں رہے جو تم پہلے ہوتے تھے. عارف صاحب دو جسم کی جان دی گل کر رہے تھے نا, جنی عمر ہو گئی ہوں جان پاوے دو نہ ہونے جو کہ جسم ایک ہو جائے ہوئے ہیں. اب نشا صاحب ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہو. محبت آپ کی, تھینک یو تھینک یو. بہت پڑھ لکھ کے بتا نا تقریباً فضول جی ہو جاتا ہے کیا ساؤنڈ پاتروں کی پینٹ کوٹ پایا ہے کوئی عقل والی گل. اچھا ارے بھائی وہ جو وزاداری تھی اختلاف کی وہ بھی ختم ہو گئی اس خاندان میں بھی, یعنی کہ چلیں یہ انتہا ہو گئی, انہوں نے رستہ الگ کر لیا, انہوں نے الگ کر لیا, مگر جس طرح سے جو شجاع صاحب کی تصویریں اتاری گئیں, جس طرح سے انہیں برا بھلا کہا گیا ان کی اپنی پارٹی کی طرف سے, کاف لیگ کی طرف سے, یہ سوچا تھا کبھی؟ نامناسب ہے. چوئی شجاع صاحب اس فیملی میں سب سے زیادہ گریسفل شخصیت تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ کے پرویز الہی صاحب بھی بیٹھے ہیں تو مجھے ان کے کریکٹر کی بھی سمجھ نہیں آئی. ایک تو نون لیگ سے انہوں نے ڈیل کر لی, مٹھائی کھا لی, چودھری شجاع صاحب گرنٹر بنے, آصف علی زرداری, مولانا فضل صاحب گرنٹر بنے. آخری دن نہ جانے مونس الہی صاحب ان کو کیوں عمران خان صاحب کی طرف لے گئے, وہ مجھے ذرا ان سے جواب ہی لے دیں, میری رہنمائی آپ کرا بتائیں دیں. نا, سنا ہے کہ فون وون آیا تھا چوئی پرویز الہی صاحب کو؟ حالانکہ فون یہ لمبا ایک پاز آپ نے لیا ہے. یہ 2-3 کام تھے. مونس الہی صاحب کو عمران خان صاحب سے میری خود ملاقات ہوئی. خان صاحب اب ناراض ہیں تو کہتے تھے بڑا کرپٹ آدمی ہے, میں اس کو کسی قیمت پہ بھی وزیر نہیں بناؤں گا, سالک کو بنا دوں گا. اب جو پرسنل باتیں میں نے تمہارے سے کی ہیں وہ سر یہاں پر بتا دو گے؟ نہیں خان صاحب, آپ نے اس کا اظہار برملا کہا. شجاع صاحب کو کہا کہ جناب مونس کو نہیں بنانا, آپ سالک کو بنا دیں, تو وہ میرے لیے تو حیرت ہے کہ مٹھائی. نیب کے کیس کی بات کرتے تھے. نیب تو ساری طرف ہی ہے. نیب تو غالباً آج کل فرح صاحبہ کے بارے میں بھی ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ فرح دیبا کیا عورت تھی وہ, شاعران کے ساتھ جچتی تھی وہ. صحیح کہہ رہے تھے خان صاحب, آپ ادھر بھی یو ٹرن لے رہے ہیں. میں فرح کی بات کر رہا ہوں جو محترمہ کی سہیلی تھی, جو اربوں روپے لے کے. ویسے اپنا وزیر شاہ جی جی سر میری جو ہمت ہوتی نا میں عارف صاحب متھا چوم لینا تھی. عارف حمید ہے نا آپ کا نام؟ جی میرا نام عارف حمید. اگر میں کہوں کہ اے حمید بہت اچھے میوزک ڈائریکٹر تھے, تم نے کہہ دینا آپ نے پھر سے یو ٹرن لے لیا. نہیں وہ تو آپ کی مجبوری ہے. خیر عادت, بچپن کی عادت ہے نا, ختم نہیں ہوتی. عارف میں نے تمہاری کون سی جیب سے ٹافی نکال لیا, میرے پیچھے پڑ گئے تم. اب تم نے 22 کروڑ عوام کی آس توڑی ہے, میری ٹافی نکال لیتے تو کوئی بات نہیں تھی. ویسے جی جی میں عمران خان کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پھکیاں جگتاں تو پرہیز کرے. پھکی حکومت برداشت ہو سکتی, پھکی جگت افورڈ نہیں ہو سکتی. ذات جن کو تم سپورٹ کر رہے تھے, یہ نون لیگ کی گورنمنٹ کو, وہ تو جس طرح سارے امان اللہ لیے بیٹھے تھے. امان اللہ نہیں تے اللہ رکھا پیپسی تے لئی پھر دینے نا, وہ اپنے گھر چ بیچارہ رہ کے کہنڈا میری ضمانت کراؤ. اچھا عارف بھائی, یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک ہی معاملے پر ایک پارٹی کے لیے فیصلہ کچھ ہے, دوسری کے لیے کچھ ہے. ایک ہی معاملے پر ایک پارٹی کے لیے رویہ کچھ ہے, دوسری پارٹی کے لیے رویہ کچھ ہے, اور سب کچھ 1-2-3 مہینے کے اندر ہو رہا ہے. عوام اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ صاحب گزارش ہے کہ ہماری جوڈیشلی کی ہسٹری تو اچھی نہیں, لیکن میرا خیال ہے قاسم سوری والی بھی رولنگ ٹھیک تھی, بینگ ایک چھوٹے سے صحافی ہونے. تو پھر یہ بھی ٹھیک ہونی یہ بھی 100% ٹھیک ہے. دیکھیں پرویز الہی صاحب کو کاف لیگ نے 2 ماہ پہلے سی ایم کا کینڈیڈیٹ بنایا, چوئی صاحب نے خود بنایا. اس کے بعد بار بار کہتے رہے, پھر اچانک جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے, 4 بجے کا ٹائم تھا, 6 بجے شروع ہوتی ہے, تو جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کے کسی ایک ممبر کو کنوے نہیں کیا جاتا, اور ڈپٹی سپیکر مزاری صاحب خود کہتے ہیں جسٹ مجھے ریسیو ہوا ہے. اس اٹ مین کہ آپ نے ان بندوں کو نہیں کہا اپنے پارلیمنٹیرین کو, تو انہوں نے تو آپ کی ہدایت کے مطابق پرویز الہی کو ووٹ دیا. تو میرا خیال ہے اس میں یہ حکومت نہ مناسب حرکت اپنا رہی ہے. آئین کے مطابق بدقسمتی ہے, ہر سیاسی جماعت انصاف اسے کہتی ہے جو اس کی فیور میں فیصلہ ہے.
جو حقائق کے مطابق ہو. گو کہ جوڈیشری کے ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے. اچھی طرح لگے ہو آپ, لگا ہے میرا پرانا اور واپس آیا. گڈ جاب. اچھا ویسے وسیع شاہ, جی جی. ہر اچھی بولنے والا سچا نہیں ہوتا. اچھا عارف بھائی, آپ نے بھی تو سپورٹ کیا تھا عمران خان کو شروع میں. دیکھیں میں 2014 میں میرے پہ بہت بڑا ایلیگیشن تھا کہ میں کوئی پی ٹی کا سپورٹر ہوں. جنرل جو گو کہ میرا خیال ہے جرنلسٹ کو جج سے زیادہ غیر جانبداری ہونی چاہیے. میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب بہت بہتر ڈیلیور کریں گے. بدقسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا, لیکن جو وعدے انہوں نے خود کیے ایک مجھے بتا دیں پورا کیا, ایک صرف, میں زیادہ نہیں. گڈ گورننس نہیں دے سکے. عثمان بزدار کو لے آئے جس کا نہ پی ٹی آئی سے تعلق تھا نہ اس کی کریڈیبلٹی تھی. جتنا نقصان ان کو, عمران خان صاحب محترم کو, بزدار صاحب نے پہنچایا ہے نا, اگر یہ پرویز الہی کو رکھ رہے ہیں سال, یہ نون لیگ کو خاصا ڈیمیج کر دیں گے. اگر نون لیگ ویک نہیں ہوئی تو صرف عثمان بزدار کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے. بہت اچھی بات کی آپ نے, دل جیت لیا آپ نے بات کر کے. یہ والا عارف حمید بھٹی چاہیے. وہ پٹی صاحب نال تو پھوپھی بھی آنی ہے. چینل کا سربراہ بن کے پرانا بھٹی گم ہو گیا کہیں. جو میرا دوست تھا, اچھا, جو میرے ساتھ پریس کلب سے نکلا کرتا تھا, ہم دونوں چائے پیا کرتے تھے. یاد ہے میرے پیچھے بائک پہ بیٹھا کرتے تھے آپ, اور مجھے کہتے تھے انقلابی ویلنگ کر, ویلنگ چوک کے چلا, چوک کے. بھیا چوکتا نہیں سی, منہ چوک کے چلاؤں لگتا تھا. اب وہ ٹھیک فرما رہے ہیں, میں نہیں گما, صحافت گم گئی ہے. میں خود اس کی تلاش میں ہوں. دعا کریں کہ ہمیں مل جائے. اب تو صحافی یا نون لیگ کی پارٹی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے یا طاقتوروں کی پارٹی, اب تو صحافت تلاش کرنی پڑتی. کاف لیگ نہ دیہات نہیں لے لے کرو. کاف لیگ نے تو سب سے زیادہ ہمیں صحافیوں میں پیسے بانٹے ہیں, ان کا کریڈٹ ہم میں ہے بالکل. اس کو تو منہ موڑ کے بیٹھے ہیں. عارف بھائی وہ طفیل نیازی کو انوائٹ کرتے ہوئے جب شہرت بے پناہ ہو گئی تو ممتاز مفتی نے کہا کہ میں نے جب طفیل نیازی کو پہلی بار سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے گونگا حبشی درد سے کراہ رہا ہے. اور پھر شہرت نے طفیل نیازی کی جو تلخی تھی اس کی آواز کی, اس کو چاٹ لیا. کیا یہ جو آسودگی ہے, یہ اچھی بات ہے, ہر شخص کو نصیب ہو, ہمیں صحافیوں کو بھی نصیب ہو, مگر کیا یہ جو آسودگی ہے یہ صحافی کی تلخی کو, اس کا جو ایک بے باکانہ رویہ ہوتا ہے, اس کی جو سوال پوچھنے کی سرشت ہوتی ہے, بے خوفی کو کم کرتی ہے, چاٹ جاتی ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب, گزارش ہے, اگر آپ کسی بھی جماعت سے ادارے کے پے رول پہ چلے جائیں گے نا تو پھر صحافت آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ کا اندر کا چور آپ کو بولنے نہیں دیتا. ادروائز رزق حلال سے آپ ترقی کرے تو اچھی بات ہے. کوئی حرج نہیں. جب 90% ایک عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, ایک ادھر ہے, اور اب صحافی تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں سے زیادہ جماعتوں کو ڈیفینڈ کرنے لگ پڑے ہیں, جبکہ جرنلسٹ کو جج سے زیادہ غیر جانبدار گالی سمجھا جاتا تھا کہ کوئی پارٹی کسی سیاسی جماعت کو فیور کرے. وہ صحیح شاہ صاحب فرما رہے ہیں, بڑی بدقسمتی ہے. 90% صحافی شاید آپ کو اندازہ ہے, لیکن اس کی میں کچھ نہیں بولنا چاہتا. ہمارا احتساب سب سے ضروری ہے صحافی کا, کیونکہ ہم ہر ایک پہ تنقید کرتے ہیں اور ہمارا ہی دامن داغدار ہوتا جا رہا ہے.